بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چوتھی جماعت کی نگاری اردو کے سبق نمبر 18 کی پڑھائی کریں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 103 کھولیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تحریک پاکستان کی نامور شخصیات۔ نامور کا مطلب ہے مشہور۔ پیارے بچوں، اس سبق میں تحریک پاکستان کی ان شخصیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ برصغیر کی آزادی کے لیے جہاں نواب سراج الدولہ، نواب حیدر علی، نواب اور سلطان فتح علی ٹیپو جیسے مجاہدین اسلام نے میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائی۔ جوہر کا مطلب ہے کارنامے۔ وہاں کچھ ایسے مجاہدین بھی ہیں جنہوں نے تحریر و تقریر اور عملی جدوجہد سے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ مسلمانان ہند ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ پلیٹ فارم کا مطلب ہے ایسا مرکز جہاں پر سب متفق ہوں یا اجتماعی مرکز۔ اس تحریک میں ان گنت رہنماؤں نے اپنا اپنا فرض ادا کیا۔ ان گنت کا مطلب ہے بے شمار۔ ان میں سے چند نامور شخصیات کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ معزز کا مطلب ہے عزت دار۔ آپ کو مسلمانان برصغیر کے پسماندگی دیکھ کر رونا آتا تھا۔ پسماندگی کا مطلب ہے پیچھے رہ جانا۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی حالت کو سنوارنے کے لیے دن رات کام کیا، سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، تاکہ مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے عزت سے زندگی بسر کر سکیں۔ آپ ہی وہ رہنما ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو الگ قوم قرار دیا۔ آپ برصغیر میں مسلمانوں کی الگ قومیت کی تحریک کے بانی ہیں۔ بانی کا مطلب ہے بنانے والا یا بنیاد رکھنے والا، اور یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ تحریک پاکستان کی نامور شخصیات۔ پیارے بچوں، اس سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ برصغیر کی آزادی کے لیے نواب سراج الدولہ، نواب حیدر علی، سلطان فتح علی ٹیپو جیسے مجاہدین نے میدان جنگ میں اپنی بہادری کے کارنامے دکھائے، مگر چند ایسے مجاہدین بھی ہیں جنہوں نے تحریر و تقریر سے مسلمانوں کے اندر آزادی کی تڑپ کو پیدا کیا۔ ان میں سے کچھ مشہور شخصیات کا اس سبق میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، علامہ محمد اقبال، چودھری رحمت علی، قائد اعظم اور کچھ نامور خواتین شامل ہیں۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک عزت دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کو برصغیر کے مسلمانوں کا ہندوؤں کے مقابلے میں پیچھے رہ جانا بالکل پسند نہ تھا۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلا سکیں۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی حالت کو بہتر بنانے کے لیے دن رات کام کیا۔ سر سید احمد خان ہی وہ رہنما ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ قوم قرار دیا۔ آپ مسلمانوں کی قومیت کی تحریک کے بانی ہیں، اور یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ شروع میں آپ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ حامی کا مطلب ہے حمایت کرنے والا، اتحاد کا مطلب ہے اتفاق۔ بعد ازاں ہندوؤں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر، مایوس ہو کر صرف مسلمانوں کی آزادی کے لیے کوشش کرنے لگے۔ آپ نے کھلے الفاظ میں یہ اعلان کر دیا کہ برصغیر میں مسلمانوں کے باعزت طور پر زندہ رہنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ان صوبوں میں ان کی حکمرانی ہو جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ اکثریت کا مطلب ہے زیادہ تعداد میں۔ علامہ اقبال، سب سے پہلے مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مولانا محمد علی جوہر کا تذکرہ ہے۔ مولانا محمد علی جوہر ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کی حمایت کرتے تھے، مگر بعد میں ہندوؤں کے رویے سے مایوس ہو کر مسلمانوں کی آزادی کی کوشش کرنے لگے۔ آپ نے یہ اعلان کیا کہ برصغیر کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں ان کے لیے الگ وطن قائم ہو جہاں پر ان کی حکمرانی ہو۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ شاعر مشرق کے لقب سے مشہور ہیں۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کی روح پھونکی، انہیں ان کا شاندار ماضی یاد دلا کر منزل مقصود کا پتہ بتایا۔ آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں ثابت کیا کہ برصغیر مختلف اقوام کا وطن ہے۔ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے جو ہر لحاظ سے آزاد اور خود مختار ہو۔ منزل مقصود کا مطلب ہے جہاں پہنچنے کا ارادہ ہو۔ مولانا محمد علی جوہر کے بعد علامہ محمد اقبال کا ذکر کیا گیا ہے، جو شاعر مشرق کے لقب سے مشہور تھے، جو انہیں شاعری کی وجہ سے دیا گیا ہے۔
آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا۔ آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں ثابت کیا کہ برصغیر مختلف اقوام کا وطن ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، شمال مغربی سرحدی صوبے کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنائی جائے۔ چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ ناقابل فراموش کا مطلب ہے جسے بھلایا نہ جا سکے۔ 1930 میں جب آپ کیمبرج یونیورسٹی میں طالب علم تھے تو آپ نے گول میز کانفرنس کے مسلمان نمائندوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ تجویز کا مطلب ہے رائے، کہ ہندوستان کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں واحد قومیت کا تصور انگریز کا پیدا کردہ ہے۔ اس ملک میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہیں جن کے مذہبی اور معاشرتی تقاضے ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ مختلف علاقوں کے حروف لے کر آپ ہی نے نئی ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا، جس میں پ سے پنجاب، الف سے افغان، صوبہ سرحد، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے بعد چودھری رحمت علی کی خدمات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جنہیں کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ 1930 میں آپ کیمبرج یونیورسٹی میں طالب علم تھے۔ آپ نے مسلمان نمائندوں کے سامنے یہ رائے پیش کی کہ ہندوستان کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ملک میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہیں جن کے مذہبی اور معاشرتی تقاضے الگ الگ ہیں۔ چودھری رحمت علی نے پنجاب، افغان، کشمیر، سندھ اور بلوچستان سے ایک ایک حرف لے کر نئی ریاست کا نام پاکستان رکھا، جیسے کہ پ سے پنجاب، الف سے افغان، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے برصغیر میں مسلمانوں کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر ساحل تک پہنچایا۔ ڈگمگاتی، ڈوبتی یا اچھلتی۔ آپ شروع میں کانگریس میں شامل تھے لیکن ہندوؤں کی منافقت سے بددل ہو کر مسلم لیگ میں آ گئے۔ مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے آپ نے مسلم لیگ کی صدارت مستقل طور پر سنبھال لی۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے آپ کو سیاسی جال میں پھانسنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ان کا ہر حربہ کا مطلب ہے چال، ناکام ہو گیا۔ آپ نے سیاسی محاذ پر اپنے تمام دشمنوں کو شکست دی، برصغیر کے مسلمانوں کو اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا درس دیا اور بالآخر آپ کی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس کے بعد قائد اعظم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے تک پہنچایا۔ قائد اعظم پہلے کانگریس میں شامل تھے مگر بعد میں ہندوؤں کے رویے سے مایوس ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہو کے انگریزوں اور ہندوؤں نے آپ کو پھنسانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ان کی ہر چال ناکام ہوئی۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ نامور خواتین، نامور کا مطلب ہے مشہور۔ تحریک پاکستان میں خواتین نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ ساتھ حصہ لیا۔ شانہ بشانہ کا مطلب ہے ساتھ۔ ممبئی سے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب سے بیگم وقار النساء نون، سندھ سے بیگم ہارون، دہلی سے بیگم اقبال ملک اور بیگم نور الصبح کی خدمات اہم ہیں۔ ان خواتین کے علاوہ بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی اور بیگم سلمیٰ تصدق حسین کا کردار بھی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، یعنی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہمیں تحریک پاکستان کی ان نامور شخصیات پر فخر ہے کہ ان کی پرخلوص جدوجہد کی بدولت ہمیں غلامی کے چنگل سے آزادی نصیب ہوئی۔ چنگل کا مطلب ہے قید۔ آخری پیراگراف میں تحریک پاکستان کی خواتین کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے مردوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ ممبئی سے محترمہ فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی، پنجاب سے بیگم وقار النساء نون، سندھ سے بیگم ہارون، دہلی سے بیگم اقبال ملک، بیگم نور الصبح کی خدمات اہم ہیں۔ ان خواتین کے علاوہ بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی خان اور بیگم سلمیٰ تصدق حسین کا کردار بھی کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں تحریک پاکستان کی ان مشہور شخصیات پر فخر ہے جن کی وجہ سے ہمیں غلامی سے چھٹکارا نصیب ہوا اور آزادی حاصل ہوئی۔ ان شخصیات کی بے انتہا کوششوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا خوبصورت ملک عطا کیا اور ان کی کوششوں کی بدولت ہمیں 14 اگست 1947 کو ایک آزاد ملک پاکستان نصیب ہوا۔ اب ہم اس کی مشق پر آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے۔ پسماندہ، پیچھے رہ جانے والا، نامور۔
نام والا مشہور، دل برداشتہ ہونا، جی اچاٹ ہونا، بیزار ہونا، ناقابل فراموش، جسے بھلایا نہ جا سکے۔ اس کے بعد ہے ہم اس کے سوال جواب پر آئیں گے۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر بی ہے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا خیال سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ تو اس کا جواب ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا خیال سب سے پہلے سر سید احمد خان نے پیش کیا۔ سوال نمبر جیم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی تاریخ پیدائش لکھیں؟ تو اس کا جواب ہے علامہ اقبال 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 106 کھولیں گے۔ مندرجہ ذیل نامور خواتین کا تعلق کس کس علاقے سے تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ، بیگم وقار النساء نون، بیگم ہارون، بیگم اقبال ملک اور بیگم نور الصبح۔ تو اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح کا تعلق ممبئی سے تھا، بیگم وقار النساء پنجاب سے، بیگم ہارون سندھ سے، بیگم اقبال ملک اور بیگم نور الصبح کا تعلق دہلی سے تھا۔ سوال نمبر ہے کس رہنما نے برصغیر کے عوام کو اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا درس دیا؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے عوام کو اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا درس دیا۔ سوال نمبر 2 ہے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ فرض، لبیک، پلیٹ فارم، منزل مقصود، شاندار۔ فرض، ہمیں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ لبیک، لبیک کا مطلب ہوتا ہے ہونا ہے حاضر ہونا۔ تو اس کا جملہ ہے اپنے رہنماؤں کی آواز پر سب مسلمانوں نے لبیک کہا۔ پلیٹ فارم، پلیٹ فارم اجتماعی مرکز، قائد اعظم کی کاوشوں سے سب مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ منزل مقصود، منزل مقصود جہاں پہنچنے کا ارادہ ہو ہمیں محنت کر کے منزل مقصود تک پہنچنا چاہیے۔ شاندار، علی نے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے اعراب لگائیں۔ شخصیات، خدمات، خواتین، قومیت، اکثریت۔ شخصیات، شین کے اوپر زبر، خا کے اوپر جزم، صاد کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر، الف کے اوپر جزم، تا کے اوپر جزم۔ خدمات، خا کے نیچے زیر، دال کے اوپر جزم، میم کے اوپر زبر، الف کے اوپر جزم، تا کے اوپر جزم۔ خواتین، خا کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر، الف کے اوپر جزم، تا کے نیچے زیر، یا کے اوپر جزم، نون کے اوپر جزم۔ قومیت، کاف کے اوپر زبر، واو کے اوپر جزم، میم کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر، تا کے اوپر جزم۔ اکثریت، الف کے اوپر زبر، کاف کے اوپر جزم، سا کے اوپر زبر، را کے اوپر جزم، یا کے اوپر زبر، تا کے اوپر جزم۔ اب ہم اس کی ورک بک پر آئیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے خالصہ کپور کریں سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی تعلیمی اور ڈیش حالت سنوارنے کے لیے دن رات کام کیا۔ تو خالصہ کیمیائی کا معاشرتی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا نام کسی ڈیش کا محتاج نہیں۔ خالصہ کیمیائی کا تعارف، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ڈیش کے لقب سے مشہور ہیں۔ تو خالصہ کیمیائی کا شاعر مشرق۔ چوہدری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان ڈیش کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ خالصہ کیمیائی کا نمائندوں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے عظیم ڈیش ہیں۔ تو خالصہ کیمیائی کا رہنما۔ بچوں یہ خالصہ کا سبق کے اندر سے ہی دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل کے واحد لکھیں۔ شخصیات، خدمات، مجاہدین، اقوام، خواتین۔ حروف، شخصیات کا واحد ہے شخصیت، خدمات کا واحد ہے خدمت، مجاہدین مجاہد، اقوام قوم، خواتین خاتون، حروف حرف۔ کتاب کے صفحہ نمبر 107 پر آئیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے ہر خانے سے الفاظ لے کر صحیح جملے بنائیں۔ سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی، کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری سے نئی روح پھونکی، نے شاعری سے نئی روح پھونکی۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اس کو ہم اگلے خانوں میں سے صحیح الفاظ ڈھونڈ کر لکھیں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا۔ اس کے بعد ہے چوہدری رحمت علی، چوہدری رحمت علی نے نئی مملکت
का नाम पाकिस्तान रखा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कायद आज़म का पूरा साथ दिया। इसके बाद है सवाल नंबर 4, दुरुस्त बयान के सामने सही टिक और गलत के सामने क्रॉस यानी गलत का निशान लगाएं। नंबर 1 है सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह मुंबई में पैदा हुए, तो इसका जवाब है गलत यानी क्रॉस। नंबर 2 है मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, तो इसका जवाब है सही यानी टिक। इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरक़ के लक़ब से मशहूर हैं, सही। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन ने कोई अहम कारनामा अंजाम नहीं दिया, तो इसका जवाब है गलत। कायद आज़म ने बरसगीर के मुसलमानों की डगमगाती कश्ती को साहिल तक पहुँचाया, तो इसका जवाब है सही। किताब के सफ़ा नंबर 108 पर आएंगे। सवाल नंबर 5 है इल्हाम इकबाल और कायद आज़म पर 5-5 सत्रों का पैरा लिखें। पहले हम कायद आज़म के बारे में लिखेंगे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के अजीम रहनुमा हैं, जिन्होंने मुसलमानों को अलग वतन दिलवाने के लिए बेइंतहा कोशिशें की। कायद आज़म ने मुसलमानों की हालत को बेहतर बनाने और आज़ाद वतन दिलवाने के लिए मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की और आपकी कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुआर्ज़े वजूद में आया। इसके बाद है इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अपनी शायरी की वजह से शायर मशरक़ का लक़ब दिया गया। इल्हाम इकबाल की शायरी ने बरसगीर के मुसलमानों के अंदर आज़ादी की नई रूह फूंकी। इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और शमाल मगरबी सरहदी सूबे को मिलाकर मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत कायम की जाए। सवाल नंबर 6 है सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, इल्हामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, चौधरी रहमत अली और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीरें लगाएं। तो प्यारे बच्चों, ये जो खाने आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने इन नामवर शख्सियात की तस्वीरें काट कर चस्पा करनी है। सवाल नंबर 7 है इन नामों को तहजी तरतीब में लिखें। कायद आज़म मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर इनको हरूफ तहजी की तरतीब से लिखना है। हरूफ तहजी की तरतीब से पहले अलिफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पर इकबाल लिखेंगे, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इकबाल के बाद अलिफ के बाद हरूफ तहजी की तरतीब से शुरू होने वाला लफ्ज़ रे है, तो यहाँ पर हम लोग रहमत अली लिखेंगे। रे के बाद सीन से शुरू होने वाला लफ्ज़, तहजी तरतीब में सीन से शुरू होने वाला लफ्ज़ सर सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह। सीन के बाद काफ से शुरू होने वाला लफ्ज़ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और काफ के बाद हरूफ तहजी की तरतीब में मीम आता है, तो मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद है सवाल नंबर 8, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। बरसगीर में मुसलमानों की अलग कौमियत के बानी हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, इल्हामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। तो सही जवाब है जीम, सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह। सवाल नंबर 2 है इल्हामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा अलाहाबाद में पेश किया। खुतबा अलाहाबाद पेश किया 1877 में, और बे है 1930 में, जीम है 1947 में और दाल है 1940 में। तो सही जवाब है बे, 1930 में। नई रियासत पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह ने, फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, जीम है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने या इल्हामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। तो सही जवाब है अलिफ, यानी कि चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह ने। कवायद हैं, लक़ब वो ख़ास नाम जो किसी शख्स की ख़ास वस्फ़ को ज़ाहिर करे। वस्फ़ का मतलब होता है खूबी, उसे लक़ब कहते हैं, जैसे कलीमुल्लाह, गंज शक्कर वगैरह। कुनियत वो नाम जो माँ, बाप, बेटे या बेटी की निस्बत से पुकारा जाए, उसे कुनियत कहते हैं, जैसे उम्मे कुलसूम, इब्नुल हसन वगैरह। लक़ब का मतलब होता है वो नाम जो किसी इंसान की खूबी को ज़ाहिर करे, और कुनियत वो नाम जो माँ बाप या बेटा बेटी की निस्बत से पुकारा जाए। अब सवाल है, लक़ब और कुनियत अलग अलग लिखें। अबुल कासिम, खलीलुल्लाह, उम्मे ज़ुबैर, इब्ने खुल्दून, शेर खुदा, सैफुल्लाह, उम्मे कुलसूम, बिनते अब्दुल्ला, गंज बख्श। तो पहले हम लक़ब को अलग करके लिखेंगे। लक़ब यहाँ से ढूंढ के लिखने हैं, खलीलुल्लाह, शेर खुदा, सैफुल्लाह, गंज बख्श, अबुल कासिम। और कुनियत हैं उम्मे ज़ुबैर, इब्ने खुल्दून, उम्मे कुलसूम, बिनते अब्दुल्ला। किताब के सफ़ा नंबर 110 पर आएंगे। सफ़ा नंबर 110 पे खुशखती है, जदोजहद, पसमानदगी, कौमियत, कॉन्फ्रेंस, चुंगल और मुनाफ़क़त। बच्चों, ये खुशखती आपने करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के सबक को गौर से सुना और समझा होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।